محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کو آیت تطہیر بھی بولتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم کو صاف فرما دے، تم کو ستھرا کر دے، اور ستھرا اس طرح کرے جیسے صاف ستھرا کرنے کا حق ہے۔ ایک ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی پلیدی سے دور فرما دے اور تمہیں ایسا پاک فرمائے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، محدثین کرام نے احادیث اس پر لے کے آئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر مبارک لی ہوئی تھی۔ امام حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی چادر میں لے لیا۔ امام حسین تشریف لے کے آئے، امام حسین ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تشریف لے کے آئیں، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے کے آئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ ان چاروں کو چادر میں لیا اور پانچویں حضور خود تھے، پنجتن پاک۔ تو حضور نے پھر دعا کی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما دے، ان سے بھی ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزازاً اس آیت تطہیر میں داخل فرمایا ہے۔ یہ چیز سمجھیے گا۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ یہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت حضور کی بیویوں کا ذکر فرما رہا ہے، ازواج مطہرات کا۔ کن کا ذکر؟ بولیے، ازواج مطہرات کا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ذہنوں میں ایک بات جو بٹھا دی گئی عوام اہل سنت کے ذہن میں بھی، کہ اہل بیت صرف پنجتن پاک ہیں۔ یہ ہم نے بہت سنا اور لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اہل بیت کا جب بھی ذکر آئے گا ہم کیا سمجھیں گے؟ پنجتن پاک، یعنی حضور، مولا علی، سیدہ کائنات، امام حسن، امام حسین۔ اس کے علاوہ اور کسی طرف ہمارا ذہن وہ نہیں جائے گا، عوام اہل سنت کا بھی، باقی ہوں گے تو بات ہی چھوڑ دینا۔ لیکن اصل میں اہل بیت کون ہے یہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کن سے؟ قرآن سے۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے اور سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم میں کوئی بھی باقی عورتوں جیسے نہیں ہے، تم میں کوئی بھی باقی عورتوں جیسے نہیں ہے۔ جب حضور کی بیوی کسی دوسری عورت کی طرح نہیں ہے تو پھر حضور کی مثل کون ہوگا؟ حضور کی مثل کون ہوگا؟ فرمایا، لستن کاحد من النساء، تم میں سے کوئی بھی کسی دوسری کی مثل نہیں۔ آگے پھر اللہ نے
فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا اپنے گھروں میں رہا کرو، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت ویسے نہ ایک دکھایا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کن کو حکم ہے؟ بولیے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں۔ کن کو حکم ہے؟ حضور کی ازواج مطہرات کو خاص طور پہ، کہ فرمایا کہ تم کسی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر فرمایا جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا ویسے نہ کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے انما، اب یہاں پر آیت ختم نہیں ہوئی، اطعن اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہاں پہ آیت ختم نہیں ہے، بلکہ آگے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے، اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ پھر آگے بھی اللہ رب العزت نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ آگے اور پیچھے متصل اسی آیت کریمہ میں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے۔ کن کا ذکر ہے؟ حضور کی بیویوں کا۔ اہل بیت میں کے جو سب سے پہلے جو مصداق ہیں، یاد رکھیے گا، اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ کیا؟ بولیے اہل بیت، گھر والے۔ اب کوئی مجھ سے کہے یا میں کسی سے کہوں یا آپ کسی سے کہیں بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آنا، کیا مطلب ہوگا؟ بیوی کو بھی لے کے آنا، بچوں کو بھی لے کے آنا، یہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب۔ مہذب زبان میں بھئی آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں، آپ کی گھر والی ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں گھر والی ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت یہ اس کا معنی یہ ہے جو گھر والے ہوں، جو گھر والے ہوں۔ اچھا، نواسے ہوتے ہیں، بیٹیاں بیاہ کر اگلے گھر چلی جاتی ہیں، اب کوئی آپ سے کہتا ہے اپنے گھر والوں کو لے کے آنا۔ شادیوں پہ پیغام ہوتا ہے بما اہل و عیال، بما اہل و عیال۔ اب بیٹی اگلے گھر چلے گئی ہے، بیٹی کے آگے بچے بھی ہیں، اب آپ کو لکھا ہے بما اہل و عیال، اب آپ کیا اپنی اس بیٹی کو، نواسوں کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل و عیال میں اب نہیں ہے، وہ اہل و عیال میں اب، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو فرمایا یہ اہل بیت جو ہیں، سب سے جو پہلا مصداق ہے وہ ہے حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، حضور کی ازواج مطہرات۔ اور وہ ازواج مطہرات کون ہیں؟ امہات المومنین، ہماری مائیں، ہماری مائیں۔ پھر حضور نے اب ان کو بھی پنجتن پاک کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، حضور نے سیدہ فاطمہ کو لیا، مولا علی کو لیا، امام حسن، امام حسین، ان سب کو چادر میں لے کر عرض کی یا باری تعالی اللہم ہؤلاء بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما دے۔ پھر سیدہ ام سلمہ، یہ ام سلمہ کون ہے؟ حضور کی زوجہ، حضور کی بول لیں، حضور کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات میں سب سے لمبی عمر انہوں نے ہی پائی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ ام سلمہ حضور کی بیوی ہیں، انہوں نے عرض کی حضور مجھے بھی چادر میں لے لیں۔ کیا کہا؟ مجھے بھی چادر میں لے لیں۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی پلیدی کو بول لیں دور فرما دے۔ ام سلمہ نے کیا عرض کی؟ حضور مجھے بھی چادر میں لے لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، انت علی خیر، کہ تو پہلے ہی خیر پر ہے، تو پہلے ہی خیر پہ، تو میری اہل بیت میں شامل ہے، ان کو تو میں شامل کر رہا ہوں، ان کو تو میں شامل
کر رہا ہوں تو یہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کیجئے گا کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات داخل ہیں، تمام ازواج مطہرات داخل ہیں، اور پھر حضور نے ان کو بھی داخل فرمایا، مولا علی کو بھی داخل فرمایا، سیدات کائنات ان کو بھی داخل فرمایا، امام حسن امام حسین ان کو بھی داخل فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سچا سچا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یعنی اہل بیت کے بارے میں جا بجا مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ پھر آگے چلیے، اللہ رب العزت ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے ہیں، ہاں اس پہ بھی غور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ جب کہیں گے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کرو، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے کہیں گے، ہیں نہیں کہیں گے، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے، کیونکہ اللہ نے حضور کو پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجے، تو حضور اب بھی نبی ہیں، حضور اب بھی نبی ہیں، حضور اب بھی رسول ہیں۔ تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، محمد کے جو ساتھ ہیں، حضور کے جو ساتھ ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، ہم بھی کافروں پہ سخت ہیں، ہاں غور کرنا ہے ہم نے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم نصیب فرمائے کہ کافروں سے دوستیاں بڑھائی نہیں جاتی، کافروں سے معاملات کر لیے جاتے ہیں، لیکن جا بجا مقامات پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ کافر تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ کافر تمہارے دوست، اگر دوست بنانا ہے تو مسلمانوں کو دوست بناؤ، مسلمان کا دوست بن سکتے، لیکن کافر وہ مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ مومن کی شان کیا ہے، حضور کے صحابہ کی شان کیا، فرمایا جو بھی حضور کے ساتھ ہے، جو بھی محبوب کے ساتھ ہے، جو بھی محمد کے ساتھ ہے، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، آپس میں بڑے ہی پیار سے رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے گا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور یہی حق عقیدہ ہے، حضور کے سارے صحابہ وہ بھی جنتی اور اہل بیت بھی جنتی، اور یہ دونوں جنت میں لے کے جانے والے، دونوں جنت میں لے کے جانے والے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے امام باقر، کون ہے؟ امام باقر۔ امام باقر سے سوال کیا گیا کہ تلواروں کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تلوار جس سے پکڑی جاتی ہے، تلوار جس سے پکڑی جاتی ہے دستہ، اس پر چاندی چڑھانا، چاندی سے وہ بنانا، نقش و نگار بنانا، اس کی زینت اس کو دینا، یہ چاندی سے تلوار کے دستے کو بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ امام باقر نے جواب دیا کوئی حرج نہیں اس میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرض کی حضور دلیل اس کی کیا ہے؟ امام باقر کون ہے؟ یہ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں نا، مولا علی کی اولاد میں سے امام زین العابدین کے شہزادے ہیں یہ امام باقر۔ تو حضور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے جو یہ فرمایا کہ تلوار کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے جائز ہے کہ صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ کون کیا کرتے تھے؟ صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ اچھا جو پوچھنے والا تھا نا، عروہ بن عبداللہ،
وہ بھی شاید ہمارے دور کے جیسے یہ مجلس لوگ پڑھتے ہیں ذاکرین کہ بھئی بڑی دشمنی تھی، یہ کر دیا تو وہ کر دیا، فدق پہ غصب کر لیا، دروازے پہ ٹانگ ماری، دروازے کو توڑ دیا، سیدہ فاطمہ کا حمل گرا دیا، اللہ امان والحفیظ، کیا کیا بکتے ہیں۔ شاید انہوں نے بھی یہ سنا ہو کہ بھئی یہ ابو بکر صدیق یہ تو خلافت پہ غصب انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ صدیق کا معنی سچا، صدیق کا معنی آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر جلال میں آئے اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے فرمایا، بات کا لطف لیجئے گا، ویسے بھی امام فرما دیتے بات ختم تھی، اٹل تھی، امام باقر کھڑے ہوئے، قبلہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں، اور آگے فیصلہ فرما دیا، اور یہ فیصلہ امام باقر نے فرمایا، اور ہم تو مولا علی کی اولاد کے پیچھے چلنے والے ہیں، جیسے جیسے وہ فرماتے جائیں گے ہم ویسے ویسے کرتے جائیں گے۔ امام حسن نے معاویہ سے صلح کی، ہماری بھی صلح، امام حسین نے یزید خبیث سے لڑائی کی، ہماری بھی لڑائی، اہل بیت کرام جس کو منواتے جائیں گے ہم مانتے جائیں گے۔ امام باقر نے کہا فمن لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کے دنیا میں بھی کلمے کا اعتبار نہیں کرے گا، آخرت میں بھی اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ امام باقر نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک کشف الغمہ میں موجود ہے۔ کہاں پر؟ کشف الغمہ میں اندر۔ آگے چلیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، بتانا یہ مقصود ہے، حضور نے خود مولا علی کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے، بول دیں سب اونچی آواز سے، تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ کیسے؟ فرمایا یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، ان کی والدہ پہ تہمت باندھ دی، سیدہ مریم پر تہمت باندھ دی، اور عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت وہ کرنا شروع کی کہ حد سے گزر گئے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ایک طرف یہودی ہیں، دوسری طرف عیسائی، یہودی عیسیٰ کو مانتے نہیں، اور عیسائیوں نے اتنا مانا کہ حد سے گزر گئے، حد سے گزر گئے، اب حد سے گزر گئی، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب یہ محبت تو کہنے کو ہے لیکن قبول ہے نہیں، قبول نہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ کی مثال کی طرح ہے، کہ یہودیوں نے بغض رکھا، ان کی ماں پہ تہمت باندھ دی، عیسائیوں نے محبت کی، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا ایسے ہی میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے، ایک تو تجھ سے اتنا بغض رکھیں گے، ایک تو تجھ سے اتنا بغض رکھیں گے تجھے حق پر نہیں جانیں گے، اور دوسرا تجھ سے اتنی محبت کا دعویٰ کریں گے کہ تجھے تیرے مقام سے بڑھا دیں گے، تیرے مقام سے بڑھا دیں گے۔ اور فرمایا پھر حق پر کون ہوگا؟ فرمایا حق پر وہی ہوگا جو اعتدال کے رستے پر ہوگا، جو اعتدال کے رستے پر ہوگا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً آپ کے علم میں ہونا چاہیے، لوگوں نے یہ بھی کہا، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، تمام فقہا محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے، جو نبی نہیں ہے اس کو نبی سے افضل کہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اب جو بھی غیر نبی کو، اور یہ صرف قاعدہ کلیہ، قاعدہ جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اس میں نہیں دیکھا جاتا سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، دیوبندی کون ہے، وابی کون ہے، یہ نہیں دیکھا، قاعدہ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، سب کے لیے یکساں ہے قاعدہ۔ آج کل تو اتنی وہ بےہودگی والی باتیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر
ایک ان کا وہ ذاکر، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو مولا علی کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، حضور کے علاوہ، یعنی کہنے لگا حضور کے علاوہ باقی سارے نبیوں سے افضل مولا علی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یاد رکھیے گا، جو بھی شخص یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق نبی ہیں، انبیاء و مرسلین، پوری کائنات میں سب سے افضل انبیاء مرسلین، اور ان کے بعد مخلوق میں۔ اور پھر اس پر بھی امت کا اجماع کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ اور یہ بھی بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، ہمیں یہ اہل بیت نے بتایا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ اہل بیت نے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف کے اندر۔ مولا علی کے شہزادے ہیں، نام ہے ان کا محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، مولا علی سے، کہ ابا جان یہ بتائیے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہنے لگے میرے دل میں یہ تھا میرے ابا جان اپنا نام لیں گے، لیکن وہ تو مولا علی تھے نا، بتا گئے، جو حق تھا وہ بتا گئے۔ فرمایا کہ نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ عرض کی سما ماہ، ابا جان پھر کون؟ پھر کون ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا عمر۔ آواز کم آئی ہے یار، یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا عمر۔ تو کہنے لگے میں نے آگے سے یہ کہا کہ پھر تو آپ ہی ہیں نا عمر کے بعد؟ کہا نہیں، عثمان ہے، عثمان۔ مولا علی نے اپنا نام چوتھے نمبر پہ ہی رکھا ہے، اپنا نام چوتھے نمبر پہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی تو خود صدیق کی شانیں بیان کریں، خود فاروق کی شانیں بیان کریں، خود عثمان کی شانیں بیان کریں، اور آج کا ذاکر مولا علی کے نام پر ان پر بھونکے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو جہالت سے نکالے۔ اور بات وہی آ گئی جو ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ یہ صحابہ جو ہیں اہل بیت کرام کے درمیان آپس میں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، نفرت، کوئی دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ان کے آپس میں، ان کی آپس میں بڑی محبت۔ قرآن اس پر شاہد، فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں یا وہ اہل بیت ہیں، جو بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں، فرمایا وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور کئی دفعہ آپ اس کو سن بھی چکے، لیکن پھر سماعت کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم، ان کی مولا علی سے ملاقات ہوئی، صدیق اکبر کی مولا علی سے ملاقات ہوئی۔ مولا علی نے دیکھا نا صدیق اکبر کو، تو صدیق اکبر بھی مسکرائے، مولا علی بھی مسکرائے، لیکن مولا علی کچھ زیادہ ہی مسکرانے لگ گئے، مولا علی زیادہ مسکرانے لگ گئے، صدیق اکبر بھی مزید خوش ہوئے۔ صدیق اکبر نے یہ جب مسکرائے نا زیادہ، تو مولا علی نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے ابو بکر آپ اتنا زیادہ کیوں مسکرا رہے، اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ بندہ جب جگری دوست سے ملے نا بڑی محبت سے پیش آتا ہے، اور پھر ایک مسکرانے کی حد ہوتی ہے، لیکن بندہ جب زیادہ مسکرائے تو اگلا بندہ یار کیوں مسکرا رہا ہے، اتنا خیر ہے، وہ اب خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ علی نے پوچھا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ صدیق اکبر نے کہا کہ علی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ کہا کیا؟ کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی لکھ کر دے گا، جس کو علی
لکھ کر دے گا، وہی پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا۔ سبحان اللہ، اس پہ شکر ادا کیجیے۔ ہم علی کو ماننے والے ہیں، مولا علی کو ماننے والے، جن کے ہاتھ میں علی کا دامن نہیں وہ جنت جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی کے پاس ہی سارے پاس ہیں، علی کے پاس ہی سارے جنت کے پاس ہیں۔ جس کو علی لکھ کر دے گا وہی پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا۔ تو علی تیری کتنی شان ہے۔ یہ مولا علی نے سنا نا، تو اب مولا علی آگے سے مسکرا پڑے، انشاءاللہ جھوم جائیں گے آپ یہ بات سن کر۔ مولا علی مسکرا پڑے تو کہا علی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا ابو بکر جب حضور نے یہ فرمایا تھا نا کہ پل صراط سے سلامتی سے وہی گزرے گا جس کو علی لکھ کر دے گا، تو مجھے یہ فرمایا تھا علی لکھ کر اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، لکھ کر اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمانو، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، پڑھ لے مانو علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہے ران نبی، کچھ فرق نہیں چاروں میں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت میں سلامت رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں کی محبت مومن کے دل میں ہی ہوگی۔ اونچی آواز سے کہہ لیں، ان چاروں کی محبت مومن کے دل میں ہوگی۔ اور مولا علی نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض نہیں ہوگا، اس کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض نہیں ہوگا۔ یہ مولا علی کا فرمان۔ فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہوگی نا اس کے دل میں ابو بکر عمر کی بھی محبت ہوگی۔ اس کو یوں سمجھے، اور یہ اتھینٹک بات ہے۔ کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے، ہم کہیں بھی کلمہ پڑھ، اور ٹھیک ہے کلمہ میں پڑھ لیتا ہوں لیکن کلمے کے ہیں 2 جز، ایک جز پڑھ لیتا ہوں دوسرا جز نہیں پڑھوں گا، مسلمان ہو جائے گا؟ کوئی کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان کب ہوگا؟ جب محمد الرسول اللہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد رسول اللہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا۔ ایسے ہی جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہے، پھر وہ علی علی کرے، پھر وہ علی علی کرنا اس کا عبادت ہے، پھر علی علی کرنا اس کا۔ اگر ابو بکر عمر کی محبت نہیں ہے تو اب علی علی کی بھی کرنا اس کا قبول نہیں۔ یاد رکھیں، ہندو بھی علی علی کرتے ہیں، ہندو بھی علی علی کرتے ہیں، قوالیاں انہوں نے گائی ہوئی علی علی پر، ان کے شاعر ہیں مولا علی کی شان میں شان بیان کرتے ہیں، ہندو حضور کی شان میں بیان کرتے ہیں، ان کی شاعروں نے حضور کی شان میں نعتیں لکھی، لیکن کیا ان کا شان میں نعت لکھنا قبول ہے؟ کیوں نہیں قبول؟ کہ پہلا جز چھوڑ دیا، ایک جز کو بھی چھوڑا، ایمان نہیں۔ ایسے ہی صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو مانا، ایمان نہیں۔ اہل بیت کو نہ مانا، صحابہ کو مانا، ایمان نہیں۔ اہل بیت کو بھی مانا، صحابہ کو بھی مانا، وہ ایمان ہے۔
وہ ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہیں، حوض کوثر کے، جام پینا ہے نا انشاءاللہ، تمنا ہے دل اشرف کے محشر میں لب کوثر، جب آقا جام کوثر دیں تو لب اقدس لگا کر دیں۔ اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں جام پینا نصیب فرمائے۔ لیکن سنیے وہ جام کس کو نصیب ہوگا؟ فرمایا 4 کونے ہیں میرے حوض کے، اور ایک کونے پر ابو بکر ہوگا، دوسرے پر عمر ہوگا، تیسرے پر عثمان، چوتھے پہ علی۔ فرمایا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، علی کی محبت نہ ہو، ابو بکر نہیں دیں گے اسے، نہیں دیں گے۔ عمر کی محبت ہو، عثمان، علی، ابو بکر کی عمر اسے نہیں دے گا۔ عثمان کی محبت ہو، علی کی نہ ہو، عثمان اسے نہیں دے گا۔ اور علی کی محبت ہو، ابو بکر، عمر، عثمان کی محبت نہ ہو، حضور نے فرمایا وہ علی اسے منہ بھی نہیں لگائے گا، علی اسے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ جو ہے نا ذکر علی عبادہ، یہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ بھی ہمیں ہماری ماں اماں عائشہ نے بتایا ہے، یہ بھی ہماری ماں اماں عائشہ نے بتایا ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ہمیں ہماری ماں اماں عائشہ نے بتایا، اور ان کو صدیق اکبر نے بتایا، ان کو صدیق اکبر نے بتایا۔ اپنے دل کو اس پہ یقین دلائیے گا، اس پہ قائم رکھیے گا کہ ہمارا دل صحابہ کے لیے بھی ہے، اہل بیت کرام کے لیے بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا بے شک اللہ نے میرے صحابہ کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے سوائے نبیوں مرسلین کے۔ پھر میرے صحابہ میں سے 4 ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کو چن لیا۔ اونچی آواز سے بولیں بھائیوں، اور اونچی آواز سے بولیں۔ پھر حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ابو بکر، عمر، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضور نے 4 کا نام لیا۔ مسند الفردوس کے اندر یہ حدیث پاک، فرمایا اللہ نے تم پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت کو فرض کر دیا۔ کیا کیا ہے؟ فرض۔ کیسے فرض؟ فرمایا جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ کوئی نماز کا انکار کرے مسلمان ہے؟ بولے نہیں۔ روزے کا انکار کرے، نماز نہ پڑھے الگ بات ہے، انکار کرے وہ الگ بات ہے۔ نہ پڑھنا گناہ ہے اور انکار کرنا کفر ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ فرمایا جیسے تم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہے، اسی طرح ان 4 کی محبت بھی تم پر فرض ہے۔ کسی ایک کے بارے میں بھی تمہارے دل میں بغض ہوا، فرمایا اللہ اس کی نہ نماز قبول فرمائے گا، نہ روزہ قبول فرمائے گا، نہ حج قبول فرمائے گا، نہ زکوٰۃ قبول فرمائے گا، اور فرمایا اسے قبر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شکر ادا کرے اللہ نے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ عطا کیا، ہم الحمدللہ ان کو ماننے والے۔ آگے چلیے گا، اور ٹائم بھی ہو چکا، پتہ نہیں چلا۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ان کی آپس میں رشتہ داری، اور اسی بات پہ ختم کروں گا۔ اگلے جمعۃ المبارک کو بھی انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے لے کے چلوں گا۔ مولا علی کو فاروق اعظم سے کتنی محبت تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ، یہ میں نے پہلے بھی اختصاراً بیان کیا تھا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس وقت، میں انشاءاللہ مخالفین کی کتابوں سے حوالے پیش کروں گا کہ مولا علی نے اپنی بیٹی جو سیدہ فاطمہ سے تھی، سیدہ فاطمہ کی کتنی اولاد ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنی اولاد ہے سیدہ فاطمہ کی؟ 5 تھے نا، 3 بیٹے، 2 بیٹیاں، ایک بیٹے محسن، وہ بچپن میں وہ انتقال کر گئے تھے، ان کا نام محسن تھا۔ اب جو ہمیں بتایا گیا، ہماری عوام کو جو بتایا گیا، اللہ ہمیں ان سازشوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بغض صحابہ میں سیدہ کا بھی انکار کر دیا، سیدہ کی بیٹی کا بھی انکار کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور بغض، یہ تو سیدہ کی بیٹی کا انکار کیا ہے نا، بغض صحابہ میں یہ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4، اور وہ لوگ کتنی بتاتے ہیں؟ 1۔ انشاءاللہ اس پہ بھی میں عرض کروں گا، اگلے جمعے کو انشاءاللہ وقت ملا انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اب سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 2 شہزادے جن کا نام امام حسن، امام حسین،
اور 2 شہزادیاں، ایک کا نام سیدہ زینب، دوسرے کا نام سیدہ ام کلثوم، سیدہ ام کلثوم۔ یہ سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا مولا علی کے ایک بھائی ہیں جن کا نام کیا ہے؟ جعفر، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا، ان کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا۔ یہ جو ام کلثوم تھی، ان کا نکاح مولا علی نے فاروق اعظم سے کیا۔ آواز کم آئی ہے۔ ان کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ فاروق اعظم سے ہوا تھا، اور 40,000 درہم حق مہر مقرر ہوا تھا۔ کتنی درہم؟ 40,000۔ تو فاروق اعظم مولا علی کے کیا لگے؟ داماد۔ امام حسن امام حسین کے کیا لگے؟ بہنوئی۔ دشمنوں کو بیٹیاں دیں گے نا، اور وہ بھی علی جیسے جو شیر خدا ہیں۔ اگر فاروق اعظم نے خدا نہ خواستہ کوئی دروازہ جلایا ہوتا، یہ لوگوں نے بڑے بڑے قصے کہانیاں بنائی اور من گھڑت بنائی کہ فاروق اعظم نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلا دیا تھا، فاروق اعظم نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے پیٹ پہ لات ماری حمل گرا دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ مجھے یہ بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، خدا نہ خواستہ کوئی ہماری گھر والی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، کیا کچھ کریں گے؟ فائر نہیں ماریں گے اسے؟ گولی نہیں مار دیں گے اسے؟ جتنی طاقت ہوگی اس پر وار نہیں کریں گے؟ ارے ہمارے اندر اتنی غیرت آ گئی کہ اگر ہماری گھر والی کو کوئی ایسے کوسے، اس پر بری نگاہ ڈالے، ہم اس کو مارنے تک جاتے ہیں، اور علی کی بیوی پہ کوئی حملہ کر دے تو مولا علی سے کچھ نہیں کہیں گے؟ جو بندہ بھی یہ بکتا ہے کہ فاروق اعظم نے سیدہ فاطمہ پر حملہ کیا، وہ مولا علی پر حملہ کر رہا ہے، وہ مولا علی پر وہ حملہ کر رہا ہے، اور یہ بات بالکل کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ من گھڑت قصے ہیں یہ سب کے سب، جھوٹی روایات ہیں یہ سب کی سب۔ اور اگر اس کو درست مان لیا جائے تو یہ سیدہ ام کلثوم، مولا علی اپنی بیٹی کا نکاح فاروق اعظم کے نکاح میں دیتے۔ دشمن سے کو بھی بیٹیاں دی جاتی ہیں۔ اب یہ سنیے گا، یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے عمدۃ المطالب، اور دوسری ہے ناسخ التواریخ تاریخ خلفاء، یہ نجف اشرف کی مطبوعہ ہے، اور دوسری کتاب تہران کی مطبوعہ ہے، یعنی ایران سے ہی۔ کیا لکھا اس میں یہ لکھا ہے ام کلثوم من فاطمہ و اسمہا رقیہ، رقیہ نام تھا اور کنیت تھی ام کلثوم، خرجت الی عمر بن الخطاب فاولدہا زیدن، وہ فاروق اعظم کے نکاح میں آئیں اور ان سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام تھا زید، جن کا نام کیا تھا؟ زید۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب سنیے، اور یہ کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کو لکھنے والے ہیں شیخ عباس قمی، قم کے رہنے والے، قمی، جلد اول مطبوعہ، یہ بھی تہران کی لکھی ہوئی ہے۔ انہیں لکھا کہ لمبی ہے کہ ام کلثوم کی حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی۔ کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ ہوئی؟ ام کلثوم کی فاروق اعظم سے شادی ہوئی۔ اور ام کلثوم کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹی، مولا علی کی سیدہ فاطمہ سے جو بیٹی ہوئی ہے، ان کی فاروق اعظم سے نکاح ہوا ان کا۔ پھر جب فاروق اعظم کا انتقال ہوا، پھر یہ عون بن جعفر کے نکاح میں آئیں، پھر ان کے انتقال کے بعد محمد بن جعفر کے نکاح میں آئیں۔ ام کلثوم 3 جگہ پہ ان کا نکاح ہوا، یکے بعد دیگرے۔ پہلے فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، پھر عون بن جعفر کے نکاح میں آئیں، پھر محمد بن جعفر کے نکاح میں آئیں۔ یہ عون و محمد دونوں بھائی تھے جو دونوں کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ آگے چلیے گا، یہ علامہ طوسی کی کتاب،
کہ عمر بن خطاب جب فوت ہوئے تو مولا علی ام کلثوم کو اپنے پاس لے آئے. کہاں لے آئے؟ پہلے کہاں تھی ام کلثوم؟ فاروق اعظم کے نکاح میں، اور انہیں اپنے گھر لے گئے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ فاروق اعظم کے نکاح میں تھیں. آگے چلیے. پھر اس کے بعد یہ مطبوعہ تہران کی کتاب ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی. نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی. کہ سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم جو حضور کی 2 شہزادیاں تھیں. یہ ان کی کتاب مجالس المؤمنین کے اندر، اور اس کے لکھنے والے نور اللہ شوشتری شیعی، اور یہ بھی تہران کی لکھی ہوئی کتاب. کہا کہ نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی، اور ولی نے، ولی سے مراد کون ہے؟ مولا علی. ولی سے مراد کون ہے؟ مولا علی. اور ولی نے اپنی بیٹی عمر کو دی. ولی نے اپنی بیٹی عمر کو دی. آگے چلیے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی شہزادی سیدہ فاطمہ سے جو ام کلثوم ہوئیں، اور یہ ہے طراز المذہب مظفری مصنفہ مرزا عباس. اس نے لکھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر بن خطاب سے کی. اور یہ ایک کتاب کے اندر نہیں، میرے پاس اگر میں بیان کرنا شروع کروں تقریباً کچھ 14 کے قریب میرے پاس حوالے موجود ہیں جو شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں، اور بالکل یہ بات اتھینٹک ہے. کوئی بندہ بھی اس پہ آ کے بات کر سکتا ہے. جس کو حوالے کی حاجت، ہم انشاءاللہ پوری اس کی تسلی کرائیں گے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی جو سیدہ فاطمہ سے تھیں ام کلثوم، ان کا نکاح مولا علی نے فاروق اعظم سے کیا ہے. جن سے کیا ہے؟ فاروق اعظم سے کیا. اور یہ شیعہ حضرت کی کتابوں میں بھی الحمدللہ یہ سارے حوالے موجود ہیں، اور اہل سنت جو ہماری کتابیں ہیں ان میں بھی یہ سارے حوالے موجود ہیں. بخاری شریف میں بھی یہ بات موجود ہے. بخاری کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے کہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح مولا علی نے فاروق اعظم سے کروایا. تو میرے بھائی، ان کے درمیان تو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، یہ تو ایک دوسرے کو رشتے دیا کرتے تھے، رشتے دیا کرتے تھے. اور پھر ایک اور بات آخر میں کرتا چلوں، ٹائم کافی اوپر ہو گیا. آخری بات، صدیق اکبر کی بیوی تھیں جن کا نام تھا اسما بنت عمیس. ان سے صدیق اکبر کے بیٹے ہوئے جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر. جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو مولا علی نے صدیق اکبر کی جو بیوی تھی اسما بنت عمیس ان سے نکاح کیا. اور محمد بن ابی بکر کی جو پرورش کی وہ مولا علی نے کی ہے، مولا علی نے کی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. تو صحابہ اور اہل بیت ان کی آپس میں بڑی ہی محبت تھی. تقریباً 28 واسطوں سے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، 28 واسطوں سے صدیق اکبر کا خاندان یہ مولا علی کے خاندان سے جڑا ہوا ہے. 28 واسطوں سے. اللہ ہوش عطا فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو کسی ایسے ایرے گیرے کی بات پہ کان نہیں دھرنا. کان اگر لگانا ہے تو قرآن پہ لگانا ہے. کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا اشداء علی الکفار، کافروں پر تو یہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی پیار میں رہتے ہیں. اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.